یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار اذان پر کریں یا وقت پر؟ ساجد عزیز نے امریکہ سے پوچھا ہے، روزہ سورج غروب ہونے کے وقت افطار کرنا چاہیے یا اذان ہونے پر کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے؟ جناب، روزہ سورج غروب ہونے پر کیا جائے گا، اور سورج غروب ہونے کا جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوتا ہے، احتیاط اس میں ہے کہ اس سے تھوڑا سا ٹھہر جائیں آپ، کیونکہ بعض دفعہ اس ٹائم پہ سورج غروب ہوتا نہیں ہے، اس کی بہت ساری سائنٹیفک وجوہات ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے اپلیکیشن میں یا آپ کے پاس کوئی نقشہ ہے، تو اس سے 2 منٹ 3 منٹ آپ بہتر ہے ٹھہر جائیں۔ تو اس لیے یعنی تھوڑا سا اور اطمینان کر لیں آپ، گھڑیوں میں بھی بعض دفعہ فرق ہوتا ہے۔ اب اذان پہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا پتہ اذان ٹائم پہ دے رہا ہے بندہ یا نہیں دے رہا، بعض دفعہ اذانیں ٹائم پہ سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ لیٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کے مسجد کے مؤذن صاحب واقعی غروب آفتاب کا یقین ہونے کے بعد اذان دیتے ہیں، تو پھر اذان پہ روزہ کھولیں، ورنہ اصل مدار جو ہے وہ غروب آفتاب پر ہے۔ کیا موبائل پر زکوٰۃ ہے؟ کیا موبائل پر زکوٰۃ فرض ہے؟ طارق خان۔ جناب، موبائل پر زکوٰۃ فرض اس صورت میں ہے کہ موبائل آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، یا آپ کی موبائل کی شاپ ہو جس میں موبائل آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ان تمام موبائلوں پر، یا بلکہ جو بھی سامان پڑا ہوا ہوگا بیچنے کے لیے، اس سب پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ورنہ اگر موبائل آپ کے استعمال میں ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدا آپ نے، تو اس پہ پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ کہ کمیٹی کے پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم۔ اقبال صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کمیٹی ڈالی تھی، نیت یہ تھی کہ یا تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا پھر ان کے لیے پلاٹ یا مکان لوں گا، تو ان پیسوں میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، کیش اماؤنٹ میں ہر صورت میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ کی اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو پیسے خرچ ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو زکوٰۃ کی تاریخ میں جو اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے وہ، اور جتنے کمیٹی کے پیسے آپ نے ابھی قسطیں دینی ہیں، تو وہ قسطیں آپ مائنس کریں، جو اماؤنٹ بچے گا اس پہ آپ 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر آپ کی کمیٹی ابھی نہیں نکلی ہے تو جتنی کمیٹی آپ قسطیں جمع کرا چکے ہیں وہ اصل میں لوگوں کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور وہ آپ نے واپس لینا ہے، تو اس پوری رقم پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 8 رکعت تراویح پڑھنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیا ایسی صورت میں ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ فاروق انڈیا سے۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، بہت کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے، تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں، تو اس میں 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں۔ 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک جو ان کے جو فتویٰ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا۔ اور یہ حدیث بخاری ہی کی دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے۔ دوسری حدیث میں بخاری میں آتا ہے کان یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، نبی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ کی جو نماز ہے وہ 8 رکعتوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہیں، دوسری صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس لیے 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں۔ ہاں، سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت میں یہ بھی ہے کہ اگر تراویح آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں آپ، تو 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کے کر لیں، تو یہ بھی بہتر ہے۔